السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز محترم معزز مہمانان گرامی اور حاضرین محترم، یقیناً داعش کے متعلق ابتدائی سے آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ داعش نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے لیے مزید نظائر پیش کرنا یا اس کی تاریخی حیثیت بیان کرنا یہاں پر بے مقصد ہے۔ جو چیز عمومی طور پر ہم جس کی طرف مکمل طور پر توجہ نہیں دے سکے، وہ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ داعش یا اس جیسے اس سے پہلے آنے والی مزید تنظیمات جتنے بھی ہوں، چاہے طالبان ہوں چاہے القاعدہ ہوں، 1400 سال سے اس قسم کی تنظیم جنم لیتی رہی ہے اور قیامت تک مزید اور تنظیم ایسے آتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ضرور ہے کہ وہ کہاں سے جنم لے رہی ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ جہاں پر اس کے مادی جڑوں کی طرف مجھ سے پیشرو مقررین نے اشارہ کیا، یقیناً یہاں ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی فکری جڑیں بھی کیا ہے، کس فکر کے ساتھ وہ آتے ہیں، اس کی طرف بھی ضرور نشاندہی کی جاتی، لیکن اس کی کمی ضرور رہی ہے۔ میں عرض کروں کہ ایسے تنظیمیں آتے رہیں گی، لیکن ہمیں اس جیسی تنظیموں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ میں کیا مضبوطی پیدا کرنی ہے، اسے دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بنیادی بات یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل یہ بتلا دیا ہے کہ اگر تم متحد رہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہلا سکے گی، تمہیں کسی قسم کی پھوٹ نہیں ڈال سکے گی، تمہیں رسوا نہیں کر سکے گی۔ اور آج بنیادی وجہ ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم آپسی اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں، اور آپسی اختلافات جو صرف جائز و ناجائز و مستحبات سے آگے بڑھ کر ہم ایک دوسرے کو جہنمی قرار دینے پر تلے ہیں، ایک دوسرے کو بدعتی اور اسلام دشمن قرار دینے کو تلے ہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمن قرار دینے کے لیے تلے ہیں۔ یہ انتہا پسندیاں آگے جا کر اس قسم کی یعنی انتہائی غیر انسانی تنظیموں کو سپورٹ دینے والی بن رہی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے محدث جو مشہور زمانہ ہے، محمد عوامہ جن کا نام ہے، گزشتہ 4 سال قبل ان سے ملاقات مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ 2 طلباء ساتھ تھے جو حیدرآباد ہی سے وہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں کس شعبے میں ایڈمیشن لوں، تو انہوں نے تشریف سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ نے کہا کہ ہم حیدرآباد سے، ہندوستان سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہم سے زیادہ اچھی تعلیم ہوتی۔ یقیناً مدینہ طیبہ مقدس مقام ہے، بڑا بہترین مقام ہے، لیکن آج جس قسم کی تربیت یہاں دی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرے کا باعث ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، میں وہ واقعہ بیان کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اندر کون سی جڑیں کام کر رہی ہیں اور کس انداز سے میں اگر صحیح ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں آپ صحیح ہیں، لیکن آپ کے علاوہ بھی تو صحیح ہو سکتے ہیں۔ آپ حق پہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ تمام لوگ باطل پر ہوں۔ آپ ایک جنتی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی تمام لوگ دوزخی ہیں، دوسرے بھی جنتی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر تقریباً گریجویشن کر طلبہ جب اپنے اپنے ملک لوٹتے ہیں، پاکستان کے ایک طالب علم کا واقعہ بیان کیا، ہم پڑھائے ضرور ہیں، حدیث پڑھائے ہیں، قرآن پڑھائے ہیں، لیکن مسلکی تعصب کی وہ بو ان کے اندر اور وہ چیز ان کے اندر پیدا ہوئی کہ ہمارے ہی جامعہ اسلامیہ کا فارغ ہونے والا، قرآن حدیث پڑھنے والا، 6-8 سال پڑھنے والا طالب علم جب پاکستان لوٹا، اس کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ چیز بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ بدعت یعنی اپنے دین کو برباد کرنے والی چیز، نبی کے مشن کو توڑنے والی چیز، دیکھو یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اتنا بٹھایا گیا، ان سے نفرت اتنی بٹھائی گئی، وہ اپنے خود گھر کے اندر جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر جا کر وہاں پر اتفاق سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، جیسے ہی ربیع الاول کے مہینے کے اندر عمومی طور پر ہندوستان، پاکستان اور یہ یعنی ایشیا کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل ہوتے ہیں، اس جیسے دیکھا کہ یہ ماحول ہو رہا ہے، گھر کے اندر دعوت ہو رہی ہے، اس دعوت کے اندر بڑا پکوان ہوا ہے 200-250 آدمی کا، اس کو یہ غصہ دل کے اندر تھا جو اس کو تربیت دی گئی تھی، اس غصے کے مارے وہ جا کر کے اس پورے کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔
نتیجہ کیا ہوا؟ چند ایک گھنٹے کے اندر جیسے ہی مہمان کھانا کھائے تو 200 سے 250 مہمان وہاں پر ختم ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ جس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں، ضرور اللہ نے آپ کے سامنے مائک دیا ہے، اسٹیج دیا ہے، آپ کو چند لوگ آپ کے فالوورز دیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اتنی ہی تنظیم کے نمائندے ہیں، آپ پورے اسلام کے نمائندے ہیں۔ جو بات کریں ذمہ داری سے کریں، جو بات کریں فکر سے کریں، جو بات کریں اس کے نتیجے کو سامنے رکھ کر کریں کہ یہ عالمی دین ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اندر سے اس قسم کے نفرت بھرے جملوں کو نکال دیں، نفرت بھرے یہ ٹرمنالوجیز کو نکال دیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے۔ اس قسم کے جملوں کو جب تک آپ نہیں نکالیں گے، یہ نوجوان اسی تربیت میں پل رہے ہیں اور وہاں سے اس کے چند جراثیم مل رہے ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مشرک ہے۔ ان کا جملہ جو ہے جو قرآن کی آیت سے انہوں نے بھٹکے ہیں، یہی ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، اور جو مانتا ہے وہ کافر ہے، اسے مار دو، اسے قتل کر دو۔ تو یہ یہاں سے چھوٹے چھوٹے جراثیم جو بچوں کے دل میں بیٹھ رہے ہیں، وہ جراثیم کو لے کر کے ڈیولپ کر کر آپ بڑے دنیا بھر کے اندر فساد مچا رہے ہیں۔ میری درخواست ہے تمام نوجوانوں سے کہ اپنے دین کو سمجھیں، اپنے گھر سے سمجھیں اور اپنے ماحول میں سمجھیں، بچپن ہی سے دینی تعلیم حاصل کریں۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے ایک نہیں سینکڑوں تنظیمیں قیامت تک آتے رہیں گی، مضبوط اپنے آپ کو کریں اور اپنے دین کو مضبوط کریں اور اپنی فکروں کو مضبوط کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔